بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. 8 محرم 1443 ہجری 16 اگست 2021 بروز پیر شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. سعودی عرب نے افغانستان سے سفارتی عملے کو واپس بلا لیا. سعودی عرب نے افغانستان کے غیر مستحکم موجودہ حالات کے پیش نظر وہاں سے اپنے سفارتی مشن کے ارکان کو واپس بلا لیا ہے. وزارت خارجہ نے کابل میں سفارت خانے کے تمام سفارتی عملے کی انخلاء کی تصدیق کی ہے. سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سعودی دفتر خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ کابل میں سعودی سفارت خانے کے تمام سفارتکاروں کو نکال لیا گیا ہے. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ تمام سعودی سفارتکار سعودی عرب پہنچ گئے ہیں اور سب خیر و عافیت سے ہیں. یاد رہے کہ افغانستان کے اعلیٰ اہلکار کے مطابق صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جبکہ طالبان قیادت کی جانب سے افغانستان میں داخلے کے حکم کے بعد طالبان جنگجو دارالحکومت میں داخل ہو گئے ہیں. الشرقیہ میں آئسولیشن کی خلاف ورزی پر 187 افراد گرفتار. سعودی عرب میں الشرقیہ پولیس نے کہا ہے کہ ہاؤس آئسولیشن اور ہوٹل قرنطینہ پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے 187 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق پولیس ترجمان محمد الشہری نے بتایا ہے کہ زیر حراست افراد کو کرونا وائرس میں مبتلا پائے جانے پر ہاؤس آئسولیشن اور بیرون مملکت سے سعودی عرب پہنچنے پر ہوٹل قرنطینہ کا پابند بنایا گیا تھا. الشہری نے بتایا ہے کہ زیر حراست افراد کو مقررہ سزائیں دلانے کے لیے متعلقہ ادارے نے قانونی کارروائی مکمل کر لی ہے. محمد الشہری کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس میں مبتلا پائے جانے یا ہوٹل قرنطینہ کی پابندی توڑنے پر 2 لاکھ ریال تک کا جرمانہ مقرر ہے، جبکہ 2 برس تک قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. خلاف ورزی دہرانے پر سزا دگنی دی جائے گی. علاوہ ازیں خلاف ورزی کرنے والا مقیم غیر ملکی ہوگا تو اسے سزا کاٹنے پر مملکت سے بے دخل کر کے بلیک لسٹ بھی کر دیا جاتا ہے. پاکستانی اور سعودی بحریہ کی مشترکہ مشقوں کی منصوبہ بندی مکمل. پاکستان اور سعودی عرب کی بحری افواج کی مشترکہ مشقوں نسیم البحر 13 کی منصوبہ بندی کا آخری اجلاس مکمل ہو گیا ہے. سعودی پریس ایجنسی ایس پی اے کے مطابق رائل سعودی نیول فورسز RSNF اور پاکستانی بحری فوج کی ان مشترکہ مشقوں کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ آپریشن کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد، بحری سیکیورٹی میں اضافے اور بحری گزرگاہوں کی حفاظت کے میدان میں تعاون کو بڑھانا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعلقات کی جڑیں گہری ہیں. خیال رہے کہ جولائی 2019 میں کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی کی کمیشننگ پریڈ میں 175 گریجویٹس میں 3 سعودی بحری افسران بھی شامل تھے. اس پریڈ میں رائل سعودی نیول فورسز کے کمانڈر وائس ایڈمرل فہد بن عبداللہ الغفیلی مہمان خصوصی تھے. پاکستان بحریہ نے 1970 اور 80 کی دہائی کے دوران سعودی بحریہ کے ابتدائی برسوں میں مملکت کے افسران اور جہاز رانوں کو تربیت فراہم کی ہے. مئی میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے کہا ہے کہ مملکت کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ باہمی تعلقات سے متعلق بات چیت کی گئی. گزشتہ ماہ راولپنڈی میں پاک فوج کے ہیڈ کوارٹر میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے جنرل قمر باجوہ کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا. ویکسین کی پہلی خوراک سے متاثرین کی شرح میں 71% کمی. سعودی عرب میں سیکرٹری صحت ڈاکٹر عبداللہ العسیری نے کہا ہے کہ کووڈ-19 ویکسین کی پہلی خوراک کا بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ وائرس سے متاثرین کی شرح میں 71% اور نازک کیسز میں 80% کمی ہوئی ہے. اخبار 24 کے مطابق سیکرٹری صحت کا کہنا ہے کہ ویکسین کی دوسری خوراک لینے والوں کا تناسب 35% تک پہنچ گیا ہے. اس کا اثر نئے کیسز میں کمی کی صورت میں نمایاں طور پر نظر آنے لگا ہے. سیکرٹری صحت نے بتایا ہے کہ دوسری خوراک کا تناسب جتنا زیادہ بڑھ رہا ہے اتنا ہی تیزی سے متاثرین کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور اس سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ وبا سے نجات کا واحد طریقہ ویکسین کی دونوں خوراکوں میں ہے. دوسری جانب وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کرونا ویکسین کی 3,18,25,756 خوراکیں دی جا چکی ہیں. ان میں سے 2,70,00,000 افراد کو پہلی خوراک
11 ملین افراد کو دوسری خوراک اور 1.53 ملین معمر افراد کو دی گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,54,000 سے زیادہ سعودیوں اور غیر ملکیوں کو ویکسین کی خوراکیں دی گئی ہیں۔ ریاض میں ہنڈی کا کاروبار کرنے والے 4 غیر ملکی گرفتار۔ ریاض پولیس نے ہنڈی کا کاروبار کرنے والے 4 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض ریجن پولیس کے ترجمان میجر خالد القردیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان میں 2 مصری، 1 سوڈانی اور 1 شامی تارکین ہیں۔ ان کی عمریں تیسرے اور چوتھے دہائی میں ہیں۔ ان کے قبضے سے 3,49,747 ریال پکڑے گئے ہیں۔ ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ مذکورہ افراد ملک میں مقیم غیر قانونی اور لیبر و اقامہ کی خلاف ورزی کرنے والے افراد سے رقم لے کر بیرون ملک بھیجا کرتے تھے۔ یہ لوگ بظاہر مختلف قانونی ذرائع سے غیر قانونی رقم کو بیرون ملک ترسیل کیا کرتے تھے۔ گرفتار شدگان سے تفتیش جاری ہے۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بوسنیا میں ٹریفک حادثہ، ہلاک ہونے والے سعودی کی میت مملکت پہنچ گئی۔ بوسنیا میں متعین سعودی سفیر اسامہ الاحمدی نے کہا ہے کہ ٹریفک حادثے میں ہلاک ہونے والے سعودی شہری کی میت مملکت پہنچا دی گئی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی سفیر نے بتایا ہے کہ سعودی شہری ٹریفک حادثے میں ہلاک ہوئے جبکہ 2 دیگر سعودی شہری جو ہمراہ تھے زخمی ہوئے تھے۔ حادثہ 2 گاڑیوں میں تصادم کے باعث پیش آیا جس میں بوسنیا کا 1 شہری ہلاک اور 4 زخمی ہوئے تھے۔ زخمیوں میں 1 کی حالت نازک ہے۔ اسامہ الاحمدی نے بتایا ہے کہ سفارت خانے نے حادثے کی اطلاع ملتے ہی بحاج شہر کے ہسپتال سے رابطہ کیا اور میت سعودی عرب پہنچانے کے انتظامات مکمل کیے۔ زخمیوں کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ بوسنیا میں حادثے میں ہلاک ہونے والے سعودی شہری کا نام محمد صالح عدلان العباس ہے جبکہ زخمیوں میں فواز فارس اور اعلیٰ مہدی الجعفر شامل ہیں۔ محمد صالح عدلان العباس کے چچا عبداللہ عدلان نے بتایا ہے کہ تینوں بوسنیا سیاحت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی بوسنیا میں سعودی سفارت خانے نے دی ہے۔ سعودی شہری کی میت کو ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لایا گیا، پھر ابہا ایئرپورٹ سے نجران منتقل کیا گیا۔ سعودی اور ایشین سائیکلنگ فیڈریشن نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ سعودی سائیکلنگ فیڈریشن اور ایشین سائیکلنگ کنفیڈریشن نے تعلقات کو مضبوط بنانے اور کھیل کو ترقی دینے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق سعودی فیڈریشن کے صدر عبداللہ بن علی الوسلان اور ایشین کنفیڈریشن کے صدر اسامہ بن احمد الاشفار نے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی فیڈریشن میں خواتین کمیٹی کی سربراہ شہزادی مشعل بنت فیصل، فیڈریشن کی نائب صدر اسما الجاسر اور ایشین کنفیڈریشن کی خواتین اور مارکیٹنگ کمیٹیوں کی سربراہ نورہ بنت حسن الجسمی بھی تقریب میں موجود تھیں۔ معاہدے کا مقصد سعودی اور ایشیائی سطحوں پر تعاون کو بڑھانا ہے۔ کویت میں سعودیوں سمیت GCC ممالک کے شہریوں کو مشروط داخلے کی اجازت۔ کویت نے سعودی عرب سمیت GCC میں شامل ممالک کے شہریوں پر سفری پابندی ختم کر دی اور انہیں آنے کی مشروط اجازت دی ہے۔ کویتی جریدے القبس کے مطابق کویت نے فائزر، ایسٹرازینیکا، موڈرنا کی 2 یا جانسن اینڈ جانسن ویکسین کی 1 خوراک لینے والے مسافروں کے لیے اپنی بری اور سمندری سرحدیں کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کویتی حکام نے سعودی عرب سمیت GCC ممالک کے باشندوں کے لیے شرائط مقرر کی ہیں۔ GCC کے شہریوں کو کویت پہنچنے سے 72 گھنٹے قبل لیے گئے PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ پیش کرنا ہوگی۔ ویکسین رپورٹ کویت مسافر پلیٹ فارم یا بیرون اداروں کی منظور شدہ مراکز سے مصدقہ تحریری رپورٹ دینا ہوگی۔ یاد رہے کہ کویتی حکام اس سے قبل پابندی لگائے ہوئے تھے کہ وہی سعودی شہری کویت آ سکتے ہیں جن کا کوئی خونی رشتہ دار کویتی ہو اور وہ ویکسین کی 2 خوراکیں لیے ہوئے ہو۔ یہ بھی پابندی تھی کہ کویت آمد پر سعودی شہری کو ہوٹل قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ سفری پابندی ختم کیے جانے کے بعد اب PCR رپورٹ، ویکسین رپورٹ اور کویت مسافر پلیٹ فارم پر اندراج ضروری قرار دیا گیا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔